أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الملك إني أرى 7 بقرات سمان يأكلهن 7 عجاف و7 سنبلات خضر وأخر يابسات يا أيها الملأ أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسلیما۔ محترم سامعین ذی وقار، آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید میں سے سورہ یوسف کے رکوع نمبر 6 کی پہلی آیت مبارکہ کی تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے۔ محترم سامعین، سیدنا یوسف علیہ السلام کا تذکرہ چل رہا ہے۔ سیدنا یوسف علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے، حضرت اسحاق علیہ السلام کے پوتے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پڑ پوتے، یعنی سلسلہ انبیاء کرام میں سے ہیں۔ تو بچپن کے اندر ان کا جو وقت گزرا، جیسا کہ ہم پڑھ چکے ہیں، سن چکے ہیں کہ شروع کے اندر ہی بھائیوں کے حسد کی وجہ سے مختلف پریشانیوں کے اندر مبتلا ہوئے، اور وہ وقت بھی آیا کہ مختلف الزامات اور مختلف چیزوں کی وجہ سے جیل کے اندر چلے گئے، اور اللہ جل شانہ نے بے شمار صفات میں سے ایک صفت خوابوں کی تعبیر سے بھی انہیں نوازا تھا۔ اور جب جیل کے اندر گئے، وہاں 2 ساتھی ان کے ساتھ جو جیل کے اندر داخل ہوئے، تو انہوں نے اپنے خواب سنائے، انہوں نے تعبیر بتائی، اور جب تعبیر بتائی تو انہوں نے اس تعبیر کو سچ پایا، تو یہی بعد میں جیل سے نکلنے کے لیے ایک ذریعہ بھی یہ بات بنی۔ تو بہرحال آج کا جو آغاز ہے، وقال الملک، اور کہا الملک بادشاہ نے، یعنی جو مصر کے اندر اس وقت بادشاہ چل رہی تھی، وہ جو واقعہ ہے اس کے کچھ عرصے بعد قرآن مجید فرقان حمید کے اندر اللہ جل شانہ صرف مقصودی باتوں کو بیان کر رہے ہیں، پورا قصہ اس طریقے سے نہیں بیان کر رہے ہیں کہ پھر یہاں ہوا، یہاں سے چلے، وہاں گئے۔ جو مقصود ہے، جو بات سمجھانا ہے، اللہ جل شانہ اسی کو بیان کر رہے ہیں۔ اب وہ بتایا اس خواب کا تذکرہ کہ کس طریقے سے کیا ہوا۔ اب بادشاہ کا تذکرہ آ گیا کہ وقال الملک، اور بادشاہ نے کہا، انی ارا 7 بقرات، کہ بے شک میں دیکھتا ہوں 7 بقرات، 7 گائے سمان موٹی۔ بادشاہ نے خواب کے اندر دیکھا کہ 7 موٹی تازی گائے ہیں، اور یأکلہن 7 عجاف، کھاتی ہیں 7 دبلی گائیں۔ دبلی گائیں ان موٹی گایوں کو کھا رہی ہیں۔ یہ اب اس بادشاہ نے دیکھا، خواب دیکھا۔ وَسَبْعَ سُنبُلَاتٍ خُضْرٍ، اور اس نے 7 خوشے دیکھے، سرسبز 7 خوشے دیکھے، وَأُخَرَ يَابِسَاتٍ، اور اس نے 7 خوشے خشک جو ہے وہ بھی دیکھے۔ اب یہ جب اس نے بادشاہ نے خواب دیکھا، کافی عرصہ گزر چکا تھا کہ پہلے وہ خواب، اور وہاں سے ہم نے کل کے درس کے اندر یہ بات پڑھی سنی ہے کہ کس طریقے سے جب ایک کے متعلق، جس کے متعلق سیدنا یوسف علیہ السلام نے سمجھا تھا کہ یہ بندہ ناجم منہما، کہ ان دونوں میں سے نجات پا جائے گا، بچ جائے گا، بادشاہ کے پاس جائے گا، اس کو کہا کہ وہاں میرا تذکرہ بھی کر دینا، اور میرا تذکرہ بھی کر دینا۔ فَأَنْسَا شیطان، لیکن شیطان نے بھلا دیا۔ اللہ کی حکمت اسی کے اندر تھی کہ تاکہ یہ بندہ اس نے اس طرف نسبت کی ہے، تو میں جو ہے میں اللہ ہوں اس کا، تو میری طرف یہ باقی بھی جو اللہ کی حکمتیں تھیں، باہر نکالنا تھا، جو سبب بننے تھے، سارے وہ اللہ ہی جانتے ہیں۔ تو بہرحال مختلف جو بھی اس کی توجیحات ہو سکتی ہیں۔ تو انہوں نے، بادشاہ نے جب خواب دیکھا، اس کے بعد یا ایھا الملأ، اس نے اپنے جو وزراء تھے، سارے تھے، ان کو اکٹھا کیا، کہا اے درباریو، اے وزیرو، افتونی، مجھے بتا دو، فی رؤیایا، میری جو خواب ہے اس میں،
ان کنتم للرؤیا تعبرون، اگر تم اس کی تعبیر کر سکتے ہو، اگر خوابوں کی تعبیر بتا سکتے ہو، اگر تم خواب کی تعبیر دے سکتے ہو تو میرے اس خواب کا مطلب بتاؤ۔ سب کو اکٹھا کیا، پوچھنے لگا کہ اے میرے درباریو، اے میرے وزیرو۔ آتا ہے علماء نے لکھا ہے کہ اس نے جو اس دور کے جتنے ماہر نجومی تھے، یہ جو کچھ تھے جو خوابوں کی تعبیر یا ایسی باتوں سے بتاتے تھے، بادشاہ تھا وقت کا، اس نے ان سب کو اکٹھا کیا، سب سے پوچھا، سب نے کہ ہمیں اس کی تعبیر معلوم نہیں آ رہی۔ اور کچھ نے تو یہ کہا کہ یہ جو آپ خواب بیان کر رہے ہیں، خواب آپ کا جو ایسی ہے۔ اور خواب کی علماء نے لکھا ہے کہ 3 اقسام ہوتی ہیں، ایک رویا صادقہ ہوتے ہیں، اور ایک شیاطین کی طرف سے باتیں ڈالی جاتی ہیں، اور تیسرے وہ ہوتے ہیں کہ جو دن کے اندر یا ہماری زندگی کے اندر جو مسائل چل رہے ہوتے ہیں وہ کبھی کبھی اس میں آ کے ہماری جو میموری ہے اس سے جو ہے نا وہ رات کو ظاہر ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو اب ان میں سے یہ کون سے ہیں، کیا ہے؟ جیسا کہتا ہے حدیث کے اندر آتا ہے کہ جو اصدقرو یا لسحر، کہ سحری کے وقت کے جو ہیں اس وقت کیونکہ بندہ اب صبح پہلی رات کے اندر جو ہوں گے جو دن کو کرتا رہا ہے وہی چیز اس کے ذہن کے اندر آ جائے گی، اس وقت وہ خالص ہوتا ہے، پرسکون ہوتا ہے، اور اگر لمبی نیند ملے تو اس کے اندر یہ اگر ہو تو بہرحال مختلف چیزیں۔ تو اس کے متعلق بھی لوگوں نے کہا کہ وہ آگے آ رہی ہے بات کی ہے تو بادشاہ کا اپنا وہم ہے، یہ جو چیزیں دیکھتے ہیں اس کے متعلق، تو بہرحال بادشاہ پریشان تھا اس کے متعلق۔ قالوا ازواس، اور انہوں نے کہا، ان وہ لوگ کہنے لگے یہ پریشان قسم کے خیالات معلوم ہوتے ہیں۔ احلام کہتے ہیں اس کو، خواب کو بولتے ہیں اضغاث، پریشان قسم کے، یعنی کہ آپس میں ملے جلے جو، یہ کوئی وہ چیز نہیں ہے۔ تو کہنے لگے کہ یہ تو آپ کے جو خواب ہیں یہ تو پریشان قسم کے معلوم ہو رہے ہیں، یہ خیالات لگ رہے ہیں، یہ کوئی خواب نہیں ہے باقاعدہ اس طریقے سے ان لوگوں نے یہ کہا۔ اور پھر دوسری بات انہوں نے کی کہ وما نحن بتأویل الاحلام بعالمین، اور ہم خوابوں کی تعبیر کے علم سے واقف بھی نہیں ہے۔ وما نحن، اور ہم نہیں ہیں، بتأویل، تعبیر بتانے والے، الاحلام، خوابوں کی تعبیر بتانے والے ہم نہیں ہیں، بعالمین، اس کو جاننے والے یا اس کے متعلق۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم اس کے متعلق جانتے بھی، یہ تو ہمیں سمجھ بھی نہیں آ رہا، لیکن آپ کا جو خواب ہے یہ ایسا اس طریقے کا خواب ہے۔ بادشاہ بڑا پریشان، آگے پیچھے مختلف لوگوں سے پوچھ رہا ہے۔ وقال الذی نجا منہما، اور کہا اس شخص نے کہ جو ان دونوں میں سے بچ گیا تھا، جو ان دونوں میں سے جس کو نجات ملی تھی، بادشاہ کے دربار میں دوبارہ پہنچ گیا تھا، جو ساقی تھا وہاں پانی یا جو بھی مشروبات پلانے والا تھا، تو اب اس نے کہا، اس نے جب اس کی یہ بات پتہ چلی تو وَذَّكَرَ بَعْدَ أُمَّةٍ، تو اسے کچھ عرصے کے بعد جو ہے، ایک لمبے عرصے کے بعد ایک بات یاد آئی، یوسف علیہ السلام کی یاد آئی کہ انا انبئکم بتاویل، اس نے کہا کہ ہاں میں تمہیں بتاتا ہوں، انا انبئکم، میں تمہیں بتاتا ہوں، بتاویل، اس کی تعبیر جو ہے میں بتاتا ہوں، اس کی تعبیر میں بتاتا ہوں، فارسلون، پس مجھے تم بھیج دو۔ اب بھیجنے کا ہے، لیکن بھیجنے سے کیا مراد ہے؟ بھیجنے سے مراد یہ ہے کہ مجھے تم جیل کے اندر بھیج دو، جیل کے اندر یوسف علیہ السلام موجود ہیں، تو جیل کا میرا ساتھی، ہاں مجھے وہ یاد آ گیا، جیل کے اندر میرے ساتھ تھا، اس نے خواب کی تعبیر بتائی تھی، وہ اس خواب کی تعبیر بتا سکتے ہیں، تو لہذا مجھے ایسا کرو کہ یہاں سے بھیج دیا جائے، میں جاتا ہوں وہاں جا کے اس سے پوچھ کے تمہارے پاس آ جاتا ہوں۔ اور بندہ وہاں سے وہ چلا گیا، اور اس نے جب ان کے پاس گیا، یوسف ایھا الصدیق، تو اس نے کہا کہ اے یوسف، اے سچوں میں سے سب سے زیادہ سچے۔ اس وقت ظاہر ہے کہ سچ بولنے والے، سچ کا اہتمام کرنے والے، تو قید خانے میں پہنچنے کے بعد اس نے کہا کہ اے وہ شخص جس کی ہر بات سچی ہوتی ہے، افتنا، ہمیں بتا دے، فی سبع بقرات سمان، کہ 7 موٹی گایوں کے متعلق، یأکلہن سبع عجاف، کہ جو کھاتی ہیں دبلی 7 گائیں ان کو، یعنی ان سے پوچھا، بندے نے سوال کیا کہ آپ 7 موٹی تازی گائیں ہیں جنہیں 7 دبلی گائیں کھا رہی ہیں، اور اسی طریقے سے وَسَبْعِ سُنبُلَاتٍ خُضْرٍ، اور 7 خوشے ہرے بھرے ہیں، وَأُخَرَ يَابِسَاتٍ، اور 7 خوشے خشک ہیں۔ اب وہ بندہ گیا، اس نے جا کے پوچھا یوسف علیہ السلام سے کہ اس خواب کی تعبیر مجھے بتا دیں، اور کہنے لگا کہ لَعَلِّي أَرْجِعُ إِلَى النَّاسِ، کہنے لگا کہ شاید میں لوگوں کے پاس واپس جاؤں، شاید ارجو، میں لوٹوں، الی الناس، لوگوں کے پاس، لعلہم یعلمون، تاکہ وہ بھی حقیقت جان لیں، شاید کہ وہ حقیقت جان لیں، انہیں پتہ چل جائے۔ اب اس کے اندر علماء نے 2 باتیں لکھی ہیں، ایک تو یہ لکھی کہ اس کے متعلق یہ ہے کہ اس بندے نے کہا کہ آپ خواب کی تعبیر جب مجھے بتائیں گے تو میں جا کے انہیں بتاؤں گا، تو انہیں پتہ چل جائے گا کہ واقعتاً ایک بندہ ہے کہ جس کو خوابوں کی تعبیر ہے، اس کے پاس علم ہے۔ یہ جو لوگ کہہ رہے ہیں نہیں، تو حقیقت پتہ چل جائے گی، اور آپ کا سکہ بھی بیٹھ جائے گا، پتہ چل جائے گا کہ ہاں فلاں بندہ ہے، اس کو جو یہ علم ہے اللہ نے دیا ہوا ہے۔ تو ایک بات تو یہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ
انہوں نے اس بندے نے کہا کہ آپ یہ بتائیں گے تو تاکہ لوگوں کو حقیقت پتہ چل جائے گی کہ بندہ گناہ گار نہیں ہے، اس کو ویسے جیل کے اندر ڈالا گیا ہے، اس کے اندر جرم ہے، بلکہ تو اللہ والا ہے، یہ تو ایک بڑا اللہ کے قرب والا، اللہ نے اسے بڑا علم دیا ہے، تو اس کے ساتھ ظلم کیا گیا ہے، لوگ اس حقیقت کو جان لیں گے۔ دونوں باتیں یہاں پہ لعلہم یعلمون اس کے متعلق وہ لکھتے ہیں کہ اس سے مراد یہ چیزیں ہیں۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ تو قال تزرعون، اب وہ بندہ بادشاہ کے پاس آیا، اس نے جا کے یہ بات بتائی، اور پھر آتا ہے بعض روایت کے اندر کہ وہ گئے دوبارہ جا کے پوچھا کہ اچھا جی ٹھیک ہے، یہ 7 گائے ہیں، کھا رہی ہیں ساری چیزیں، اس سے کیا ہے؟ تو تعبیر انہوں نے جو بتا دی کہ بھئی ہاں اس طریقے سے تزرعون 7 سنین ہے، کہ کہنے لگے کہ تزرعون تم کھیتی باڑی کرو گے 7 سنین 7 سال دابن مسلسل، یعنی خوب کھیتی باڑی ہوگی 7 سال کے اندر۔ وہ کہنے لگے کہ یوسف نے کہا تم 7 سال تک مسلسل غلہ زمین میں اگاؤ گے، فما حصدتم، اور اس دوران جو فصل کاٹو گے فذروہ فی سنبلہ، اس کو چھوڑ دو گے اس کی بالیوں میں، یعنی اس کی بالیوں میں رہنے دینا۔ پہلے انہوں نے خواب کی تعبیر بتائی کہ یہ چیز ہوگی، لیکن انہوں نے پھر صاحب کو کیسے محفوظ کیسے رکھیں گے، تو انہوں نے بتایا کہ وہ ایسے ہوگا کہ ان کو تم نے الگ الگ نہیں کرنا ہے، ان کو خوشوں کے اندر رہنے دینا ہے تاکہ وہ خراب نہیں ہوگی۔ اب ایک سوچنے کی بات ہے کہ 7 سال خوب ہریالی ہوئی، پھر 7 سال کے اندر جو قحط پڑا اس کا تذکرہ الا قلیلا مما تاکلون، البتہ تھوڑا سا غلہ جو تمہارے کھانے کے کام آئے وہ نکال لیا کرو، اس میں سے جو تھوڑا سا غلہ تاکلون جو تم نے کھانا ہے وہ نکال لیا کرنا، باقی سارے کا سارا کوشوں کے اندر چھوڑ دینا۔ ثم یأتی من بعد ذلك سبع شداد یأکلن ما قدمتم لہن، پھر اس کے بعد تم پر 7 سال ایسے آئیں گے، ثم یاتی پھر آئیں گے، من بعد ذلك اس کے بعد سبع ایسے 7 سال آئیں گے، شداد جو بڑے سخت ہوں گے، یأکلن ما قدمتم لہن، اور تم کھا جاؤ گے جو کچھ تم نے بچا کے رکھا ہوگا، اس وقت کے لیے تم نے آگے بچا کے رکھا ہوگا وہ تم کھا جاؤ گے، ذخیرہ جو تم نے ان سالوں کے واسطے جمع کیا ہوگا، الا قلیلا مما تحصنون، البتہ تھوڑا سا حصہ جو تم محفوظ کر سکو گے وہی بچ جائے گا، ان تھوڑا سا تحصنون جو تم نے بچا کے رکھا ہوگا اسے تم بچا کے رکھو گے تاکہ دوبارہ جو تمہیں ضرورت آئے کام آئے وہ بچ جائے گا۔ اور پھر کہا ثم یاتی من بعد ذلک، پھر آئے گا اس کے بعد 1 سال آئے گا، عام ایک ایسا سال آئے گا، فیہ یغاث الناس، کہ اس کے اندر جو خوب بارشیں ہوں گی، یغاث بارشیں، الناس لوگوں کے لیے خوب بارشیں ہوں گی، وفیہ یعصرون، اور اس میں انگور کا شیرہ لوگ نچوڑیں گے، یعنی خوب باغات ہوں گے، پھل ہوں گے، انگور ہوں گے، ان کے لوگ جو رس نکالیں گے۔ اس کے متعلق بات یہ کی انہوں نے بتائی کہ ہاں یہ ہے۔ آگے کیا ہوا؟ آگے وقال الملک ائتونی بہ، پھر بادشاہ نے جب یہ سنا، بادشاہ کو تعبیر بتائی گئی، بادشاہ نے کہا یہ تو بڑا کچھ قابل آدمی معلوم ہوتا ہے، اس کو میرے پاس لے کر آ جاؤ۔ جب وہ گئے انہوں نے بتایا یوسف علیہ السلام کو، تو انہوں نے کہا کہ بادشاہ کو بتائیں کہ جو ہے نا جو عورتیں جن نے اپنے ہاتھ کاٹ دیے تھے ذرا ان سے پوچھیں، میں ظاہر ہے کہ وہ اپنی برات یہ نہیں چاہ رہے تھے کہ انہیں تھا کہ میں باہر چلا جاؤں گا، تو پھر جو اس کے بعد ممکن ہے کہ کوئی وہ اگر منصب سے نوازتے ہیں یہ جو کچھ بھی ہوتا ہے تو تاکہ پہلے برات کا اعلان ہو کہ میں نے کوئی گناہ نہیں کیا، پھر گناہ جیل کے اندر ڈالا گیا، اس کے بعد سارا آگے جو واقعہ وہ انشاءاللہ کل کے درس کے اندر بات ہوگی۔ اللہ کریم کی ذات ہمیں اس اپنی پیاری کتاب کو صحیح طریقے سے پڑھنے، سمجھنے اور اس کی حکمتوں کے اوپر عمل کرنے کی توفیق سے نوازے۔ وما علینا الا البلاغ۔ آمین۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ یا الہ العالمین ہم سب کا بیٹھنا قبول و منظور فرما۔ یا اللہ اس بابرکت محفل کی وجہ سے ہم سب کے اوپر، ہم سب کے گھر بار، مال اولاد، تمام نعمتوں کے اندر خیر و برکت ڈال دے۔ یا اللہ ہم سب کو اپنے نیک فرما بردار اور شکر گزار بندوں کی صف کے اندر شامل فرما دے۔ یا الہ العالمین ہماری تمام چھوٹی بڑی خطاؤں کو معاف فرما دے۔ یا الہ العالمین بقیہ زندگی اپنے احکام اور اپنے پیارے محبوب کے پیارے پیارے طریقوں کے مطابق گزارنے کی توفیق سے نواز دے۔ یا الہ العالمین جتنے مسلمان اس دنیا سے رحلت فرما چکے ہیں، خصوصاً ہم سب کے عزیز و اقارب، آباء و اجداد، متعلقین، محسنین، یا اللہ تمام مسلمان مرحومین کی مغفرت فرما دے، ان کی قبروں کو جنت کے باغیچے بنا دے۔ یا اللہ ہم سب کو قبر آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق سے نواز دے۔ یا الہ العالمین جتنے مسلمان بیمار ہیں گھروں کے اندر، اسپتالوں کے اندر، حاضرین مجلس میں، یا اللہ ہم سب کو ہر قسم کی چھوٹی بڑی ظاہری پوشیدہ روحانی جسمانی تمام بیماریوں
سے شفائے کلی نصیب فرما دے یا الہ العالمین، ہم سب کے ہر قسم کے تمام مسائل کو حل فرما دے، عافیت والا معاملہ نازل فرما دے یا اللہ، ہماری پوری زندگی کے اندر خیر و برکت ڈال دے یا الہ العالمین، ہم سب کے دلوں کے اندر جو نیک و جائز تمنائیں، مرادیں، حاجتیں ہیں یا اللہ ان کو تو اپنے غیب کے خزانوں سے پورا فرما دے یا الہ العالمین، ہم سب کو دونوں جہانوں کی کامیابی نصیب فرما دے یا اللہ، اپنی رضا کا پروانہ نصیب فرما دے یا الہ العالمین، ہم سب کو ہر قسم کی آفات و بلیات اور جتنے اچانک وقوع پذیر ہونے والے حادثات ہیں ان سب سے ہم سب کی پوری امت مسلمہ کی حفاظت فرما لے یا الہ العالمین، ہمارے اس پیارے ملک پاکستان کو تا قیامت سلامت رکھنا یا اللہ، اس کی نظریاتی اور جغرافیائی سرحدوں کی حفاظت فرما یا الہ العالمین، ہم سب کو ایمان سے تندرستی کے عالم کے اندر بار بار حرمین الشریفین کی حاضری کا شرف نصیب فرما یا اللہ، ہمیں زندہ رکھ تو دین اسلام کے اوپر، موت نصیب فرمانا تو ایمان کے عالم کے اندر، آمین۔ اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، آمین۔